اب یہاں پر تھوڑا سا رک کر میں ذرا خواب پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا مقصد قصہ گوئی نہیں ہے بلکہ اس سے اسباق لینا ہے۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف نے خواب دیکھا تو وہ سچا خواب تھا کیونکہ وہ نبی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواب دیکھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، تو وہ سچے خواب تھے۔ تو انبیاء کے جو خواب ہیں وہ وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے علاوہ جو بھی کوئی خواب دیکھے تو اس کے سچا ہونے کا امکان بھی ہے اور اس کے جھوٹا ہونے کا امکان بھی ہے، وہ پریشان خیالی بھی ہو سکتی، یعنی اس کے علاوہ جو بھی خواب دیکھے گا ضروری نہیں کہ وہ سچا ہو، سچا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا، ذہن کا کوئی تخیل اور خیال بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس میں مسلمان اور غیر مسلم کی شرط بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے۔ اس صورت میں 4 خوابوں کا اللہ نے ذکر کیا، ایک حضرت یوسف کا خواب، ایک بادشاہ کا خواب اور 2 غلاموں کے خواب، اور چاروں سچے ہیں، جبکہ حضرت یوسف کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے، بادشاہ بھی مسلمان نہیں تھا، وہ غلام بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو غیر مسلم بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے لیکن ہر خواب سچا نہیں ہوگا، پہلی بات تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعویل، خواب تمثیلی صورت میں ہوتا ہے، خواب ظاہر پر نہیں ہوتا بلکہ وہ تمثیل ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی اور چیز ہوتی ہے جسے معلوم کرنا ہوتا ہے۔ تعویل کہتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنا، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ اور حضرت یوسف کو اللہ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ وہ جو ہے وہ تعویل الاحادیث اور تعویل الرؤیا وہ اس کا ملکہ رکھتے تھے۔ تو یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ خواب کو انٹرپریٹ کر سکے، وہ خواب کی تشریح کر سکے، وہ خواب کی حقیقت بیان کر سکے، یہ اللہ کی طرف سے خاص ملکہ ہوتا ہے۔ اس میں اس شخص کے انفرادی تقوی بھی شامل ہوتا ہے، للہیت بھی شامل ہوتی ہے، وہ علم بھی شامل ہوتا ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے، وہ حکمت بھی شامل ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب تم کوئی خواب دیکھو تو کسی اللہ والے کے پاس جا کر اس کی تعبیر معلوم کیا کرو، اور اپنا خواب ہر کسی سے بیان نہ کیا کرو، اس لیے کہ ضروری نہیں کہ کوئی تمہیں اس کی صحیح تعبیر بتائے۔ اب آتے ہیں اس پر ایک اور بعض اوقات ایک سوال اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ کیسا ہے؟ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فإن الشیطان لا يتخیل بی، اس لیے کہ شیطان وہ میری صورت نہیں دھار سکتا، ان الشیطان لا یتمثل بی، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے، اور سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، لیکن اس حدیث کو عموماً غلط سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یہاں جو یہ بیان ہو رہا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا، تو ابن سیرین جو اس امت کے بہت بڑے معبر ہیں، محدث ہیں، اور خوابوں کی تعبیر کا خاص ملکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا، وہ اس کی تشریح کرتے ہیں کذالک لمن رآہ فی صورتہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو دیکھے وہ میں ہی ہوں، میری صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، تو اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ وہی شخص کرے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام حالت میں دیکھا ہے۔ اسی لیے حضرت ابن عباس کے پاس جب کوئی آتا تھا نا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو آپ پوچھتے تھے اچھا کیسا دیکھا ہے، حلیہ شریف بیان کرو۔
تو اگر وہ اسی طرح کا حلیہ بیان کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو کہتے تم نے ٹھیک دیکھا ہے، اور اگر وہ اس طرح کا حلیہ بیان نہ کرتا تو کہتے جاؤ تم نے کسی اور کو دیکھا، تم نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ ہے وہ نازک فرق جو اکثر ہم نہیں رکھتے سامنے۔ ایک شخص آیا حضرت ابن عباس کے پاس، اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہا اچھا کیسی ان کی شکل و صورت تھی؟ تو اس نے کہا مجھے تو گویا حسن کی طرح نظر آئے، حضرت علی کے بڑے بیٹے حسن کی طرح۔ فرمایا واقعی تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اس لیے کہ حضرت حسن جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ تو یہ وہ پورا انویسٹیگیٹ کرتے تھے کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ کہے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور آپ اسے پوچھیں اچھا ذرا حلیہ بیان کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور وہ یہ کہے کہ میں نے ایک بہت خوبصورت سا سفید داڑھی والا شخص دیکھا، تو اس نے جسے بھی دیکھا ہے اس نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک سیاہ تھی داڑھی، اور اس میں 18-20 بال سے زیادہ سفید نہیں تھے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو جس میں التباس ہو سکتا ہے، اور اس لیے اس پر کہا گیا ہے کہ ایسے جو خواب ہیں وہ علماء کے پاس لے کے جانے چاہیے ان کو۔ ویسے اسی طرح ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے نا، اور آج کل تو یہ کاروبار بن گیا کہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ فلاں کام کرو، تو اس پر تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ بھی ہر دور میں ہوتا ہے، کہ میں نے اللہ کے عرش کو خواب میں دیکھا ہے، میں نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہ عام ہے، آج بھی ہمیں بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ابن جوزی ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، اور بہت بڑے یعنی مزکی اور مربی گزرے ہیں، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی تلبیس ابلیس، ویسے وہ پڑھنے والی کتاب ہے۔ اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور وہ اپنے پیر اپنے شیخ کے پاس اور کہا کہ حضرت میرے ساتھ تو بڑا عجیب ہوتا ہے کہ میں رات کو سوتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک نیند میں خواب میں پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے اور سارے پردے ہٹ جاتے ہیں اور مجھے عرش الہی کا دیدار ہوتا ہے اور میں فوراً سجدے میں پڑ جاتا ہوں۔ تو ان بزرگ نے کہا اچھا اب جب کبھی ایسا منظر نظر آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ چند دن بعد وہ پھر آیا اور کہا جی حضرت عجیب کام ہوا، وہی منظر مجھے نظر آیا، مجھے آپ کی بات فوراً آئی، میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا تو ایک دھماکہ ہوا اور چڑیلیں اڑنے لگ گئیں اور اندھیرا۔ تو انہوں نے کہا یہ اصل میں شیطان تھا جو ڈرامہ کر رہا تھا تمہارے سامنے اور اپنے سامنے تم سے سجدہ کروا رہا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے اس طرح بے حجاب نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار، قرآن کا واضح حکم ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی۔ وہ تو پردے کے پیچھے سے انبیاء سے خطاب کرتا ہے، تم اتنے بڑے کہاں سے آ گئے کہ وہ تمہارے سامنے آ جائے اور عرش الہی تمہارے سامنے لے آئے؟ پھر تو امتحان ختم ہو گیا، پھر تو آزمائش ختم ہو گئی۔ تو شیطان تلبیس کرتا ہے، شیطان بھیس بدلتا ہے۔ امام غزالی کے بارے میں آتا ہے کہ عین ان کے موت کے وقت شیطان بھیس بدل کر آ گیا اور کہا جاؤ غزالی تم نے اتنے نیک عمل کیے ہیں کہ تم بخشے گئے ہو، جنت میں جاؤ۔ تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کوئی بھی انسان اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی رحمت کی بنیاد پر جنت میں جائے۔ شیطان نے پینترا بدلا، کہا جاؤ غزالی تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا ہے۔ انہوں نے پھر کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ نے بچایا۔ تو بہت خطرناک کام ہے یہ۔ شیطان وہ دائیں سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، بائیں سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، آگے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، پیچھے سے بھی حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو اس کے ایمان سے خالی کر کے چھوڑتا ہے۔ اس کا بہترین ہتھیار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ انشاءاللہ یہ گفتگو
چلتی رہے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔